اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دو, ماں باپ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرو. آج سماج میں دیکھا جاتا ہے, حقیقت میں میں نے اس چھوٹی سی عمر میں انڈیا کے الگ الگ جگہوں پر جا کر دیکھا ہے کہ لوگ اسی سرکار غوث اعظم کے بہیرے میں غوث اعظم کی 11ویں کے نام پر کوئی 50 ڈیگ بریانی بنوا کر لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتا ہے, کوئی 100 ڈیگ بریانی بنوا کر لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتا ہے. جانتے ہو میں بہار صوبہ کے اندر ایک ضلع کے اندر تقریر کرنے کے لیے 2022 کے اندر گیا تھا. میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر ایک امیر تھا جس نے اپنے دسترخوان پر ہزاروں لوگوں کی دعوت کیا تھا. اے مسلمانوں, ہزاروں لوگوں کی دعوت, سینکڑوں علماء کی دعوت کر کے اپنے گھر پر اپنے دروازے پر لنگر غوثیہ کا اہتمام کیا تھا. میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ لنگر غوثیہ کا اہتمام ہے. ہم لوگوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا تھا. ایک بوڑھی ماں جو اپنی لاٹھی کے سہارے پر کمرے میں آئی تھی, حقیقت میں مجھ سے سوال کرتی ہے, بیٹا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں شہر امرڈوبا کی زمین سے آیا ہوں. اس ماں نے پوچھا تھا یہ امرڈوبا کی زمین کہاں پڑتی ہے؟ میں نے کہا شہر گورکھپور سے 50 کلومیٹر کی دور پر ہمارا قصبہ ہے, اسی قصبے سے تعلق رکھتا ہوں جس قصبے سے حضور خطیب البراہیم صوفی نظام الدین نبر اللہ مرکزہ تعالی کا تعلق ہے, اسی قصبے سے میرا تعلق ہے. حقیقت میں اس ماں نے کہا تھا بیٹا یہ جو انتظام و انسلام دیکھ رہے ہو نا, یہ میرے بیٹے نے کیا ہے, یہ لوگوں کی دعوت میرے بیٹے نے کیا ہے. حقیقت میں مسلمانوں چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ ماں اپنے بیٹے کی تعریف و توصیف کر رہی ہے. مگر ماں نے پوچھا تھا بیٹا کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا تھا آج میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں. ماں کی آنکھ میں آنسو کے قطرات آ گئے تھے. ماں نے کہا تھا بیٹا جب آج تقریر کرنا نا تو میرے بیٹے کو اتنی تنبیہ ضرور کر دینا کہ وہ ہزاروں لوگوں کی اپنے دسترخوان پر دعوت تو کر رہا ہے, مگر ہفتے میں اپنی ماں کو بھی 100 روپیہ دے دیا کرے, 50 روپیہ دے دیا کرے, کیونکہ ماں کی بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے. مسلمانوں تمہاری دولت پر لعنت ہو, تمہاری ماں کو اگر ایک پیسہ تمہاری دولت سے فائدہ نہ مل رہا ہو, تمہارے باپ کو اگر فائدہ نہ مل رہا ہو, تو اللہ بھی تمہاری دولت پر لعنت برساتا ہے. اس لیے کہ ایسی دولت رکھ کر کیا کرو گے جس سے تمہارے ماں باپ فائدہ نہ اٹھائے. یاد رکھو مسلمانوں, تمہاری دولت سے سب سے پہلا فائدہ اگر کسی کو اٹھانا ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں. اپنے والدین پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو, والدین کی دعائیں لیں گے, کیونکہ نبی کے فرمان کو نوٹ کرو. نبی ارشاد فرماتے ہیں جس مسلمان نے صبح سویرے اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا, رب تبارک و تعالی اسے حج مقبول کا ثواب عنایت